جناب، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ بالکل ایک منفرد شخصیت ہیں اور اس پر آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ قدرت نے آپ کو ایسی انفرادیت سے نوازا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اس انفرادیت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ فن ذات کے اظہار کا نام ہے۔ آپ فنون لطیفہ کے ذریعے اپنی ذات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ وہی کچھ ہیں جو آپ ہیں، جو آپ نے اپنے تجربات اور مشاہدات سے اخذ کیا ہے۔ اب چاہے یہ اچھا ہو یا برا، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہی گلشن کی آبیاری کریں۔ آپ کو زندگی کے ساز پر اپنا ہی نغمہ گانا چاہیے، جیسا کہ مشہور فلسفی ایمرسن نے اپنے ایک مضمون خود اعتمادی میں تحریر کیا ہے کہ زندگی میں ایک بار ہر شخص اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حسد جہالت ہے اور نقل خودکشی کے برابر ہے۔ ہر شخص کو اپنے آپ کو قبول کرنا ہوگا، خواہ وہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کائنات میں اگرچہ لاکھوں نعمتیں ہیں، لیکن آپ کی قسمت میں صرف اسی اناج سے فیض حاصل کرنا لکھا ہے جو آپ نے اپنی زمین پر اپنی محنت سے پیدا کیا ہے۔ آپ کو جو قوت عطا کی گئی ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل نئی ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کیا کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کو بھی اپنی صلاحیتوں کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کسی کام کا آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر میلوچ نے اسی بات کا اظہار شعری پیرائے میں یوں کیا ہے کہ اگر تم کسی پہاڑ کی چوٹی پر اگا ہوا صنوبر کا درخت نہیں بن سکتے تو ایک جھاڑ ہی بن جاؤ، جھاڑی نہیں تو گھاس پھوس بن جاؤ اور سڑک کے منظر کو دیدہ زیب بنا دو۔ اگر تم مشک نہیں بن سکتے تو کمل ہی صحیح، لیکن وہ کمل بنو جو تالاب کا حسین ترین کمل ہونا چاہیے۔ ہم سب جہاز کے کپتان نہیں بن سکتے، کیونکہ جہاز کو دوسرے عملے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی منصب ہوتا ہے، کوئی کام دشوار ہے اور کوئی آسان۔ چنانچہ اگر تم شاعرہ نہیں بن سکتے تو پگ ڈنڈی بن جاؤ، سورج نہیں بن سکتے تو ستارہ ہی بن جاؤ۔ کامیابی کا انحصار جسامت پر نہیں دوست، تم جو بھی ہو بس اس میں بہترین بننے کی کوشش کرو۔ پریشانی سے نجات اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے مناسب یہ ہے کہ دوسروں کی تقلید مت کیجیے، بلکہ اپنے آپ کو پہچانیے اور جو کچھ ہیں وہی بننے کی کوشش کیجیے۔ چارلی چپلن نے جب اپنی اداکاری شروع کی تو اس کے فلمی ڈائریکٹر کا یہ اصرار تھا کہ وہ اس دور کے ایک مقبول جرمن مزاحیہ اداکار کی نقل کرے۔ جب تک چارلی چپلن نے خود کو دریافت نہیں کیا تھا، اس کا فلمی دنیا کے افق پر کوئی مقام نہ تھا۔ باب ہوپ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا دوست۔ اس نے اپنے کئی سال محض ناچنے اور گانے میں ضائع کر دیے۔ اس کے قدم کامیابی نے اس وقت چومے جب اس نے اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانا اور پھر ایک بہترین اداکار بن گیا۔ ول راجرز کئی سال تک ایک تھیٹر کمپنی میں رسے پر کرتب دکھایا کرتا تھا، لیکن وہ اس نٹ بازی سے آگے نہ بڑھ سکا۔ تاہم جب اس نے اپنے اندر چھپے ہوئے مزاح کے جوہر کو دریافت کیا تو وہ ایک کامیاب شخص بن گیا۔ جب میری مارگریٹ ریڈیو پر پہلی مرتبہ گئی تو اس نے ایک آئرش مسخری خاتون کی نقل اتارنے کی کوشش کی اور ناکام ہو گئی، لیکن جب اس نے وہ کچھ بننے کی کوشش کی جو کچھ وہ تھی تو پھر ایک وقت آیا کہ وہ ریڈیو کی ایک مقبول ترین فنکارہ بن گئی۔ جب آڑے نے، جو ٹیکساس کا رہنے والا تھا، اپنے آبائی لب و لہجے سے پیچھا چھڑا کر شہری نظر آنے کی کوشش کی
اور یہی مشہور کرنے لگا گویا وہ نیو یارک کا ہی رہنے والا ہے، تو لوگ اس کی عدم موجودگی میں اس کا مذاق اڑانے لگے۔ لیکن جب وہ اپنے جوہر کو پا گیا تو پھر اسے محض نقال بننے کی ضرورت نہ رہی۔ اس نے اپنے مخصوص رنگ میں بینجو بجانے اور اپنے آبائی شہر کے چرواہوں کے گیت گانے میں وہ شہرت حاصل کی کہ وہ ریڈیو اور فلمی دنیا کا مقبول ترین کاؤ بوائے فنکار بن گیا۔